قریش کی تیاریاں۔ وہ کفار قریش جنہوں نے حبش تک صحابہ کرام کا پیچھا کیا تھا اور اسلام کی دشمنی جن کی گٹی میں پڑی تھی، مدینے میں پیغمبر اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بلا چین سے کس طرح بیٹھنے دیتے۔ انہوں نے سازشیں اور مدینہ پر حملہ کی تیاریاں شروع کر دی۔ اپنے جاسوس قریش نے مدینہ میں بھیج دیے تھے جو مسلمانوں کی نقل و حرکت کی اطلاعیں مکہ بھیجتے رہے۔ کفار قریش ہجرت نبوی کے بعد یہ سمجھتے تھے کہ ان کے شہر مکہ میں مسلمان بے سہارا ہو کر رہ گئے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ان کی ہمتیں ٹوٹ گئی ہے۔ محمد ابن عبداللہ ہی ان لوگوں میں سرفروشی اور ایثار کی روح پھونکتی تھی۔ جب وہ ہی یہاں سے چلے گئے تو یہ بیچارے اب کس کے بلبوتے پر ہماری سختیوں کا مقابلہ کریں گے؟ سردار ہی نہ رہا تو اس کی فوج کب تک پاؤں جمائے رہنے گی؟ مگر ان کی توقعات غلط ثابت ہوئی۔ بہت سے مسلمان تو اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ مدینہ چلے آئے اور ہجرت کے مقدس فریضے کی ادائیگی میں انہوں نے گھر بار، مال و دولت، یہاں تک کہ بیوی بچوں اور عزیزوں تک کی پرواہ نہ کی اور اللہ کی راہ میں ہر قربانی اور ہر ایثار کو خوشی سے گوارا کر لیا۔ کوئی تعلق اس نیک کام سے انہیں باز نہ رکھ سکا۔ ہر تعلق کو توڑ کر اور ہر چیز کو چھوڑ کر وہ گھر سے چل پڑے۔ جو مسلمان مکہ میں رہ گئے انہوں نے انتہائی استقامت، پامردی اور ثبات عزم کا ثبوت دیا۔ کفاران ان کو مارتے پیٹتے، قید کی تکلیف دیتے، گرم پتھروں اور آتشی لوہوں سے جسموں کو داغتے، مگر صحابہ کرام کا جوش ایمانی کسی طرح کم نہ ہوتا، بلکہ ایذا رسانیوں، ستم رانیوں اور جفا کوشیوں سے یہ جذبہ تیز تر ہو جاتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور خالق کائنات کے پرستار تھے۔ خود ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں یہ یقین پیدا کر دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تمہارے ساتھ رہے یا نہ رہے، یہاں تک کہ وہ دنیا ہی سے اٹھ جائے، پھر بھی تمہارے جوش ایمانی میں کمی نہ آنی چاہیے، اس لیے کہ تم خدا کے پوجنے والے ہو اور خدا حی قیوم ہے۔ مسلمانوں کی اس ثبات و استقامت کو دیکھ کر کافروں کو بڑی جھنجھلاہٹ آتی کہ اسلام کی لگن تو ہجرت کے بعد بھی کم نہیں ہوئی۔ جو مسلمان مکہ میں رہ گئے ہیں ان کے جوش ایمان اور ذوق یقین کا وہی عالم ہے۔ مدینہ سے کفار قریش کے پاس اطلاعیں آتی کہ مدینے میں بہت تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے۔ ہجرت سے پہلے ہی بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور ہجرت کے بعد تو یہ رفتار اور زیادہ ہو گئی۔ قبیلے کے قبیلے مسلمان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہود اور ان کے زیر اثر کچھ لوگ اس سعادت سے اب تک محروم ہیں، ورنہ اوس و خزرج کے گھر گھر اسلام کا اجالا پہنچ چکا ہے اور صنادید مدینہ اور اعیان انصار اللہ اور رسول کی اطاعت کا کلاوہ اپنی گردنوں میں ڈال چکے ہیں۔ ان خبروں نے کفار قریش کو غضبناک بنا دیا۔ وہ سراسیمہ سے ہو گئے۔ توقع کے خلاف جب کوئی بات ظہور میں آتی ہے تو آدمی گھبرا جاتا ہے۔ مشورہ بلکہ فیصلہ ہوا کہ مدینے میں اپنے ان دشمنوں کو ہم چین سے نہ بیٹھنے دیں گے۔ اگر ان کو مہلت مل گئی اور ہماری طرف سے مزاحمت نہ ہوئی تو سارے عرب پر اسلام چھا جائے گا، ہمارے معبودوں کی خدائی ختم ہو جائے گی اور ہماری خاندانی عظمت خاک میں مل جائے گی۔ یہ ذلت کسی طرح گوارا نہیں کی جا سکتی۔ قریش کی نسلی عزت کو ہر قیمت پر بچایا جائے گا اور وہ بت جو صدیوں سے ہماری مشکلیں دور کرتے رہے ہیں ان کی بڑائی کو ہم کسی طرح نیچا نہ ہونے دیں گے۔ ابھی ہمارے پاس طاقت ہے، زور ہے، غلبہ ہے، آدمیوں کی کثرت، روپیہ پیسے کی بہتات اور ہتھیاروں کی فراوانی ہے۔ قبائل عرب ہماری عزت کرتے ہیں، بادیہ نشین ہمیں سردار مانتے ہیں، کعبہ کی تولیت ہمارے ہاتھ میں ہے، صنعاء سے لے کر طائف تک ہماری سیادت تسلیم کی جاتی ہے۔ مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ نہیں ہوئی
ان کا زور اس نوبت پر توڑا جا سکتا ہے۔ قریش نے مدینے کے سب سے بڑے رئیس عبداللہ بن ابی کے پاس سفارت بھیجی کہ یا تو تم خود ہمت کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرا دو، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو ہم قریش پوری قوت کے ساتھ تم پر حملہ کر کے تمہاری قوم کا صفایا کر دیں گے۔ ایک طرف تو قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے عبداللہ بن ابی کو ابھارا بلکہ دھمکی دی، اور دوسری طرف ان کے نوجوانوں کی ٹولیاں مدینے کے آس پاس گشت لگانے لگی۔ انصار کی چراگاہوں کو یہ لوگ تباہ کر ڈالتے، نخلستانوں کو کاٹ دیتے اور مدنی چرواہوں سے بکریاں چھین لے جاتے۔ قریش اس طرح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی قوت کا اندازہ کرنا چاہتے تھے کہ ان میں طاقت ہوگی تو ہماری چھیڑ چھاڑ کا ضرور جواب دیں گے، اور ہوتے ہوتے لڑائی کی نوبت آ جائے گی۔ مدینے سے باہر مسلمانوں کا کوئی اثر نہیں ہے، تمام لوگ ہمارا ساتھ دیں گے، مسلمانوں کو ایک ہی جٹپ میں پیس کر رکھ دیں گے۔ قریش کے یہ اوچھے ہتھیار بھی بیکار ثابت ہوئے تو انہوں نے مدینے پر حملے کی تیاریوں کا ارادہ کر لیا۔ وہ مدینے پر پوری قوت کے ساتھ فیصلہ کن حملہ کرنا چاہتے تھے، مگر اس کام کے لیے ساز و سامان اور مصارف کی ضرورت تھی۔ دوسروں کے شہر پر چڑھ کر جانا کھیل نہیں تھا۔ یہ جنگ ان کی خاندانی لڑائیوں اور قبائلی خانہ جنگیوں سے بالکل مختلف تھی۔ جنگ کے مصارف کے لیے انہوں نے یہ تدبیر سوچی کہ اب کی بار جو تجارتی قافلہ مال و اسباب لے کر جائے اس کی قیمت جنگی مصارف میں لگنی چاہیے۔ اس طرح ساری قوم جنگ میں شریک ہو جائے گی اور کسی ایک قبیلے پر بار نہ پڑے گا۔ اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے صنادید قریش نے پرجوش تقریریں کی، لوگوں کو امداد کے لیے ابھارا کہ بھائیو، یہ قوم اور وطن کی عزت کا معاملہ ہے، ہمارے لیے اس سے زیادہ نازک گھڑی پھر نہ آئے گی۔ مسلمانوں کے زور کو نہ توڑا گیا تو یہ لوگ قوت پا کر خود ہمارا صفایا کر دیں گے۔ کیا ہم اس دن کے دیکھنے کے لیے زندہ رہیں گے جب ان مسلمانوں کے ہاتھوں لات و حبل کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوں گے؟ ہماری تلواروں نے ہمیشہ عظمت قریش کی حفاظت کی ہے، ہم نے سینوں پر زخم کھا کر بھی قوم کے وقار کو نیچا نہیں ہونے دیا۔